آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہمارا مضمون ہے میرا جسم میری مرضی۔ عورتوں سے پوچھا جائے کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہے تو وہ کہتی ہیں عورتوں کو آزادی نہیں، عورتیں انسیکیور ہیں، لہٰذا یہ الفاظ اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں، جبکہ ان الفاظ کا حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ ہم جب چاہیں جس جگہ جائیں آئیں، ہمیں باپ بھائی یا شوہر نہ پوچھے۔ عورتیں جو مغربی کلچر لانا چاہتی ہیں اس میں مرد اور عورت کو برابر سمجھا جاتا ہے، برابر کا کام لیا جاتا ہے، چاہے ان خاندانوں میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں لیکن وہ میرے تیرے کانسیپٹ کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کام میری سیلری سے اور یہ آپ کی سیلری سے ہوگا۔ اگر اس خاندان میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اسے حل نہیں کیا جاتا بلکہ خاندان توڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں عورت سیکیور نہیں بلکہ انسیکیور ہوتی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کہ جب ہم بازار میں جاتی ہیں تو لوگ ہمیں گھورتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال کرتی ہیں، یہ نہیں کہتی کہ لوگ ہمیں غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی غور سے دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کئی چاہنے والے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی طرف متوجہ نہ ہو تو آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوگا اور آپ کی شکل پر 12 بجے ہوں گے۔ یہ تو شکر کی بات ہے کہ کوئی آپ کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں یہاں پورے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نقاب کیا ہوتا ہے اور برقع بھی پہنا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ غور سے دیکھتے ہیں، توجہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں باکردار عورت سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ باہر کے ممالک میں شارٹ کپڑے پہنتی ہیں اور نقاب کا تصور ہی نہیں، پھر بھی لوگ توجہ نہیں دیتے کیونکہ انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض عورتیں بڑے بڑے قدموں کے ساتھ پاگلوں کی طرح چلتی دکھائی دیتی ہیں کیونکہ اب ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اس لیے وہ چڑچڑی اور احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ اب عورتوں نے واضح کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کہ عورتیں شادی کے بعد ازدواجی تعلقات میں وقفہ چاہتی ہیں، جو غلط ہے، کیونکہ جو ہماری عورتیں ہیں جب باہر کے ملک میں جاتی ہیں تو جو ان سے پوچھتی ہیں وہ کہ آپ نے ساری زندگی ایک ہی شوہر کے ساتھ گزار دی، اوہو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ ہے سارا مسئلہ۔ تو جو میاں بیوی ہوتے ہیں یہ ایک اعلیٰ رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے کو سمجھنا، فکر کرنا اور اکٹھے رہنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لکھا ہے جنہیں خدا نے جوڑا ہے انہیں کوئی جدا نہ کرے تا حیات۔ اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بیوی ایسا کرے تو وہ بھی گناہ کرتی ہے، اور اگر کوئی بد چلن سے رشتہ ازدواج رکھے تو وہ بھی گناہ کرتا ہے، اور اگر کوئی چھوڑی ہوئی سے شادی کرے تو وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ متی 5 اور 19 ابواب میں لکھا ہے۔ اس لیے جو اچھی خاتون ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گی میرا جسم میری مرضی، بلکہ وہ کہے گی میرا جسم میرے میاں کی مرضی، کیونکہ افسیوں 5 باب میں لکھا ہے اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنی مانند محبت رکھیں، اور جو اپنی بیوی سے اپنی مانند اور جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ رشتہ ازدواج میں ہی
عورت کو یہ حق ہے کہ وہ ہر چیز کا مطالبہ رعب سے کرتی ہے. جب مزید اس میں بہت زیادہ آزادی ہے جسے اب غلامی سمجھنا شروع کر دیا ہے. پھر عورتیں جو نعرہ لگاتی ہیں اس میں ان کا مطلب واضح ہے، جو سب عورتوں کی نمائندگی کرتا ہے. جبکہ مرد نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم اللہ کی مرضی، جو سب مردوں کی نمائندگی نہیں کرتا، کیونکہ مرد عورت مارچ میں بھی شامل ہوتے ہیں. عورتوں کا نعرہ بالکل واضح ہے، جبکہ مرد جو نعرہ لگاتے ہیں اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے ان الفاظ سے کہ میرے جسم میں، میرے بدن میں اللہ کی مرضی پوری ہو. لیکن ایسا ہوتا نہیں. مطلب تو اچھا ہے، کیونکہ عدالتیں، کچہریاں، تھانے جرائم سے بھرے پڑے ہیں. اللہ کی مرضی میں تو ایسا نہیں ہوتا. عورتیں چاہے غلط راستے پہ ہیں لیکن وہ منافق نہیں. پھر جسے وہ چاہتی ہیں اس سے شادی کریں، تو کسی عورت سے 2-3 یا کسی سے 14-15 بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی نہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اور یہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے. متی 18 باب میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا. پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میں سے 2 شخص کسی بات کے لیے زمین پر، کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی. خدا نے یہ ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم فیصلے کر سکتے ہیں، اور وہ فیصلہ درست ہوتا ہے جس میں اکثریت رضامند ہوتی ہے، اور وہی فیصلہ خدا کی نظر میں بھی مقبول ٹھہرتا ہے. اسی طرح جو ہم شادی بیاہ کرتے ہیں وہ آسمان پر نہیں بلکہ وہ بھی زمین پر ہی طے پاتے ہیں. پھر آج کے دور میں 21ویں صدی میں اس بات کی ضرورت پڑ گئی ہے عورت کو، کہ عورت کو شادی کے بعد ازدواجی تعلقات میں وقفے کی ضرورت ہے. جبکہ برصغیر میں، ملک پاکستان میں اس سے پہلے اس سوچ کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم بہت پڑھ لکھ گئی ہیں، ہم بہت ذہین ہو گئی ہیں، ہماری باتوں میں بہت قائلیت ہے، بہت تسلسل ہے، ہم جو چاہیں اب منوا سکتی ہیں. لیکن یاد رہے عورتیں جو برا ماحول لا رہی ہیں، لیکن جب آ گیا تو اسے ختم نہیں کیا جائے گا. برائی پر قابو پانے سے اسے روکا جاتا ہے، ختم نہیں کیا جاتا، اور لاپرواہی کرنے سے ہمیشہ بڑھتی ہے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں نصاب مغربی، زبان مغربی، لباس مغربی اور الیکٹرانک میڈیا کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے وہ دوری بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان سے الگ رکھتا ہے اپنا مذہب. جو شخص خواہ وہ ہندو، مسلم، سکھ، مسیحی کیوں نہ ہو، جو مذہب سے غفلت برتتا ہے وہ اپنی تہذیب ثقافت کھو بیٹھتا ہے، اور وہ مغربی رنگ میں رنگا جاتا ہے. ہماری نوجوان نسل اسی حادثے کا شکار ہوئی ہے. عورت مارچ میں ایسے بینرز بھی دیکھنے میں آئے جن میں بہت بیہودہ اور خلاف طبع جملے لکھے ہوئے تھے، اور کہا گیا کہ یہ ایک سیکولر ریاست ہے، جبکہ سیکولر کے ساتھ اسلامک بھی ہے، اور کوئی مذہب خلاف طبع کی اجازت نہیں دیتا. لیکن جب لوگ خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں وہ منکر ہو جاتے ہیں، پھر انہیں نازیبا حرکتیں ہی درست لگتی ہیں.
رومیو پہلے باب میں لکھا ہے اسی سبب سے خدا نے انہیں گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے طبعی کام کو چھوڑ کر خلاف طبع سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام کو چھوڑ کر آپس کی شہوت میں مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ رسوائی کے کام کر کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ تو یاد رہے کہ سدوم اور عمورہ میں بہت زیادہ برائی تھی، تو خدا نے اسے آگ اور گندک سے فنا کر دیا۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے ہیں، ایسی یاد چھوڑنی ہے کہ لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ ہم نے شروع کیا میرا جسم میری مرضی، تو اس سے پہلے کون سی اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں کچھ بھی مرضی کے خلاف کیا جائے، قانون بنا ہے، اسے سزا دی جاتی ہے۔ تو خدا کرے ہم ان باتوں کو اپنا سکیں، آمین۔